سبھی ناظرین کی خدمت میں ایم خورشید خاں کا آداب۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں دوسرا مضمون پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے میر امن اور باغ و بہار۔ تو لیجئے سب سے پہلے میر امن کے سوانح پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں۔ اردو ادب کی دنیا میں میر امن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اردو دنیا میں میر امن کی اردو خدمات پر بڑا فخر محسوس کرتی ہے۔ میر امن کا نام باغ و بہار کے ساتھ اور باغ و بہار کا نام میر امن کے ساتھ ہمیشہ اردو ادب میں عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ میر امن کا اصل نام میر امان اللہ اور تخلص امن، لیکن درست یہ ہے کہ میر امن کا تخلص لطف ہے، کیونکہ باغ و بہار کے اختتام پر ان کا آخری شعر میں لطف استعمال ہوا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میر امن کا تخلص لطف ہے۔ لیجیے یہ شعر ملاحظہ ہو: تو کو نین میں لطف پر لطف رکھ، خدایا بحق رسول کبار۔ پہلے مصرعے میں لطف استعمال ہوا ہے، یہی ان کا تخلص ہے۔ لیکن میر امن اردو دنیا میں میر امن دلی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا خاندان مغلیہ دور حکومت میں ممتاز ہستیوں پر شمار ہوتا تھا۔ میر امن دلی میں پیدا ہوئے اور دلی کی ٹکسالی زبان میں مہارت حاصل کی تھی۔ تعلیم و تربیت بھی دلی میں ہوئی۔ میر امن کی پیدائش کے سلسلے میں محققین کا خیال ہے کہ ان کی پیدائش 1732 کے آس پاس دلی میں ہوئی۔ یہ صرف قیاس کیا گیا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ میر امن کی پیدائش کا کسی کو صحیح علم نہیں۔ آج تک کسی کتاب میں ان کا سنِ پیدائش نہیں لکھا ہے۔ اسی طرح ان کی وفات کا سن بھی کسی کو معلوم نہیں۔ وفات کا بھی صرف قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ 1806 تک فورٹ ولیم کالج سے وابستہ رہے، اس کے بعد کلکتہ میں رہے یا کہیں اور چلے گئے، اور کس حالت میں رہے اور کب انتقال ہوا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ 1761 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی نے دلی پر حملہ کیا اور لوٹ کھسوٹ مچا دی، اور مرہٹوں نے بھی دلی کی رہی سہی رونق کو ختم کر دیا، تو تمام شعراء دلی چھوڑ کر دوسرے مقامات پر پہنچنے لگے۔ کچھ شاعر لکھنؤ چلے گئے اور آخر عمر تک لکھنؤ میں ہی رہے، جس کی وجہ سے لکھنؤ اسکول وجود میں آیا۔ میر امن بھی دلی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور روزگار کی تلاش میں پہلے دلی سے پٹنہ پہنچے، پھر کلکتہ گئے، وہاں کاظم علی کے اتالیق مقرر ہوئے۔ اس کے بعد کلکتہ میں میر امن کی ملاقات میر بہادر علی حسینی سے ہوئی۔ میر بہادر علی حسینی فورٹ ولیم کالج میں منشی تھے، لہٰذا 1801 میں میر بہادر علی حسینی نے میر امن کی ملاقات فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی شعبۂ اردو کے سربراہ گل کرائس سے کرائی۔ وہ میر امن سے مل کر بہت متاثر ہوئے۔ گل کرائس قابل لوگوں کی قدر کرتے تھے۔ انہوں نے میر امن کو فورٹ ولیم کالج کے شعبۂ تصنیف و تالیف میں 40 روپے ماہوار پر منشی کے عہدے پر تقرر کر لیا۔ میر امن نے فورٹ ولیم کالج میں باغ و بہار جیسی مشہور کتاب لکھی۔ انہوں نے تراجم کے کام بڑی محنت اور لیاقت سے انجام دیے۔ میر امن نے دوسری کتاب گنج خوبی لکھی تھی، مگر سب سے زیادہ شہرت باغ و بہار کو ملی۔ یہ فارسی قصہ چہار درویش کا سلیس اور با محاورہ اردو ترجمہ ہے۔ باغ و بہار 1802 میں پہلی بار فورٹ ولیم کالج سے قصہ چہار درویش کے نام سے، اس کے بعد باغ و بہار کے نام سے 1803 میں فورٹ ولیم کالج میں چھپی۔ اس کے بعد متعدد ایڈیشن شائع ہوتے رہے۔ اردو نثر میں میر امن کی یہی 2 کتابیں یادگار ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے کسی دوسرے کارناموں کا پتہ نہیں چلتا۔ باغ و بہار کی مقبولیت نے میر امن کو بہت مشہور کر دیا۔ ان کی زبان میں
سادگی اور سلاست کے ساتھ ساتھ روزمرہ محاوروں کی چاشنی بھی موجود ہے۔ میر امن نے سادہ اور با محاورہ زبان کو بہت ترقی دی، مشکل فارسی اور عربی الفاظ کے استعمال سے گریز کیا۔ ان کے یہاں ہندی کے عام فہم الفاظ کا استعمال بھی خوب پایا جاتا ہے۔ انہوں نے چاروں درویشوں کے قصوں کو اس انداز سے ترجمہ کیا ہے کہ داستان میں ایک تسلسل باقی رہتا ہے۔ کہیں کہیں میر امن نے ایسے مشکل الفاظ بھی استعمال کیے ہیں جو لغت میں بھی نہیں ملتے۔ اصل میں اس زمانے میں عوام کی زبان پر جو الفاظ رائج تھے انہی کو انہوں نے استعمال کیا تھا۔ اب وہ متروک ہو گئے ہیں۔ اب زمانہ اتنا بدل گیا ہے کہ اب ان کا رنگ روپ پھیکا نظر آنے لگا ہے، لیکن باغ و بہار کی مقبولیت ہر زمانے میں تسلیم کی جائے گی۔ میر امن کی اردو نثر میں وہی شہرت اور مقبولیت حاصل ہے جو اردو شاعری میں میر غالب اور اقبال کو حاصل ہے۔ میر امن فورٹ ولیم کالج سے 1806 تک وابستہ رہے۔ اس کے بعد کالج کی کسی کارروائی میں ان کا پتہ نہیں چلتا۔ دوران ملازمت فورٹ ولیم کالج میں ہی 2 کتابیں تصنیف و تالیف کیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دلی کی تباہی بربادی نہ ہوتی اور تلاش معاش کے لیے میر امن بھی کلکتے نہ جاتے اور فورٹ ولیم کالج میں ملازم نہ ہوتے تو شاید باغ و بہار بھی نہ ہوتی۔ باغ و بہار میر امن کی مشہور کتاب ہے۔ باغ و بہار کا اردو میں اہم درجہ ہے۔ یہ کتاب نثر کی ابتدائی دور کی یاد دلاتی ہے۔ باغ و بہار میر امن نے امیر خسرو کے فارسی قصہ چہار درویش کا ترجمہ اردو میں اس سلاست اور روانی سے کیا ہے کہ ان کی تباہزا تصنیف معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر گل کرائسٹ نے میر امن کو 4 مئی 1801 میں 40 روپے ماہوار پر قصہ چہار درویش کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کرنے کا کام سپرد کیا تھا۔ میر امن کے الفاظ میں کہ گل کرائسٹ نے مجھ سے یہ کہا کہ اس کو ٹھیٹھ ہندوستانی زبان میں جو اردو کے لوگ ہندو، مسلمان، عورت، مرد، لڑکے، بالے، خاص و عام آپس میں بولتے چالتے ہیں ترجمہ کرو۔ تو موافق حکم حضور کے میں نے اسی محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ میر امن نے شبانہ روز محنت کر کے 1 برس کی مدت میں ہی قصہ چہار درویش کو ٹھیٹھ اردو میں بلا کی روانی کے ساتھ ترجمہ کیا اور اس کا نام باغ و بہار رکھا۔ میر امن کے کام سے خوش ہو کر گل کرائسٹ نے ان کو 500 روپے انعام بھی دلوایا تھا۔ باغ و بہار 1803 میں شائع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے 1775 میں میر عطا حسین خاں تحسین نے بھی قصہ چہار درویش کا اردو میں ترجمہ کیا تھا جس کا نام نوطرز مرصع رکھا۔ اس ترجمے میں فارسی و عربی الفاظ اور تراکیب کی بھرمار ہونے کے باعث مقبول نہ ہو سکی۔ میر امن کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے عام فہم زبان اور سیدھے سادے اسلوب میں باغ و بہار لکھی۔ خواجہ احمد فاروقی نے میر امن کی طرز نگارش کے بارے میں لکھا ہے کہ بلا شبہ میر امن نے وہی نثر ایجاد کی جس کے جملے مصری کی ڈلیاں اور شربت کے گھونٹ ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ باغ و بہار کی مقبولیت نے میر امن کو زندہ جاوید بنا دیا۔ انہیں اردو نثر میں وہی شہرت اور مقبولیت حاصل ہے جو نظم میں میر غالب اور اقبال کو ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر جان گل کرائسٹ نے ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا اردو میں ترجمہ کرنے کا حکم میر امن کے سپرد کیا۔
میر امن نے اس ترجمے کو 1803 میں مکمل کر کے اس کا نام گنج خوبی رکھا۔ میر امن کی یہ دوسری کاوش پہلی جیسی زبان میں ہونے کے باوجود بھی باغ و بہار کے مقابلے میں شہرت حاصل نہ کر سکی۔ میر امن کے یہی دونوں نثری کارنامے معلوم ہیں، دیگر تصانیف کے بارے میں آج تک معلوم نہ ہو سکا۔ فورٹ ولیم کالج سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے 24 فروری 1804 میں سبکدوشی حاصل کر لی۔ ان کے چلے جانے سے میر امن بھی بہت اداس ہو گئے اور وہ زیادہ دن نہ رہ سکے اور 1806 میں انہوں نے بھی فورٹ ولیم کالج سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ کب اور کہاں آسودہ خاک ہوئے۔ میر امن کا طرز تحریر اپنے زمانہ سے کافی مختلف ہے۔ آپ نے سادہ اور بامحاورہ زبان استعمال کی ہے۔ میر امن نے حسب محل ہندوی کے مروجہ الفاظ، فقرے اور کہاوتیں استعمال کر کے زبان میں روانی اور نکھار پیدا کیا ہے۔ کہیں کہیں فارسی عربی کے الفاظ بھی استعمال ہوئے لیکن زبان کی سلاست کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ میر امن کے الفاظ ایسے ہیں کہ آج بھی ان کے پڑھنے میں وہی لطف محسوس ہوتا ہے۔ میر امن نے ایک نئی زبان ایجاد کی اور ایسا اسلوب اختیار کیا کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد بھی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ میر امن کے انداز کو ہی غالب نے اپنے خطوط کی اساس بنایا۔ ماسٹر رام چندر، سر سید احمد خاں، محمد حسین آزاد، نذیر احمد حالی اور شبلی جیسے مشاہیر نے بھی میر امن کی نثر کے انداز کو مزید پروان چڑھایا۔ ناظرین، ابھی آپ نے میر امن اور باغ و بہار کا جائزہ لیا۔ لیجیے اب فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ادیب کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے اردو نثر نگاروں ادیبوں کو تلاش کر کے کالج کے شعبۂ تصنیف و تالیف میں تقرر کیا۔ مصنفین اور مترجمین کی تعداد 48 تک پہنچ گئی، جن میں میر بہادر علی حسینی، میر امن، حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس، مرزا علی لطف، مظہر علی خاں ولا، کاظم علی جوان، خلیل خاں اشک، نہال چند لاہوری، بینی نارائن جہاں، اکرام علی، للو لال کبھی اور مرزا جان تپش وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان ادیبوں نے اردو نثر کے فروغ میں بیش بہا خدمات انجام دیں۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی اردو خدمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ فارسی جو مسلمانوں کی چہیتی زبان تھی، ان کے دور سلطنت میں سرکاری دفاتر میں ایک ہندو راجا ٹوڈرمل کی کوشش سے داخل ہوئی اور دوسرے دور میں یعنی مسلمانوں کے عہد میں اردو نے ایک انگریز کی مدد سے سرکار میں رسائی پائی۔ وہ کون تھے؟ وہ تھے ڈاکٹر جان گلکرسٹ، جس نے اس وقت کے قابل لوگوں پہنچائے اور مختلف کتابیں لکھوانی شروع کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو نثر کا لکھنا اسی وقت سے شروع ہوا، اور یہ کہنا بیجا نہیں ہے کہ نظم اردو پر جو احسان ولی نے کیا ہے، اس سے زیادہ نثر اردو پر جان گلکرسٹ نے کیا ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف زبان اردو کی قواعد اور لغت تحریر کی بلکہ اور لوگوں سے بھی مختلف کتابیں لکھوائیں۔ ہم نے اس محسن اردو کو مصنفین اردو میں شمار کیا ہے۔ گلکرسٹ کی تالیفات کا سلسلہ 1787 عیسوی سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے اردو زبان پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن میں حسب ذیل زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 1، انگریزی ہندوستانی لغت، جو 1787 میں شائع ہوئی۔ نمبر 2، ہندوستانی علم اللسان،
جس میں انگریزی ہندوستانی اور ہندوستانی انگریزی کی فرہنگ ہے، اور شروع میں صرف و نحو پر مقدمہ بھی ہے، جو دوسرے ایڈیشن میں مئے اضافہ و ترمیم کے ساتھ شائع ہوا۔ تیسری تصنیف ہندوستان کی صرف و نحو 1796 میں کلکتہ میں شائع ہوئی۔ چوتھی ڈاکٹر جان گلوکرسٹ کی کتاب مشرقی زبان دان یعنی ہندوستان کی مقبول زبان کا آسان مقدمہ، جس میں زبان کے ابتدائی مسائل اور ہندوستانی انگریزی لغت بھی شامل ہے، جو 1798 میں کلکتہ میں شائع ہوا۔ پانچویں کتاب اتالیق ہندی یعنی فارسی طلباء کے لیے ہندوستانی کی تحصیل کا آسان رستہ، یہ کتاب کالج کے شعبہ ہندوستانی کے علماء نے ڈاکٹر گلوکرسٹ کی ہدایت و نگرانی میں ترجمہ اور مرتب کی، جو 1803 میں شائع ہوئی۔ اب اس کے بعد فورٹ ولیم کالج کے مشہور ادیب حیدر بخش حیدری ہیں، جنہوں نے متعدد کتابیں تصنیف و تالیف کی۔ آئیے ان کی تصنیفات پر ہم غور کرتے ہیں۔ ان کی سب سے پہلی کتاب ہے قصہ مہر و ماہ، جو 1214 ہجری میں لکھی، جس کی بدولت ڈاکٹر گلوکرسٹ نے شعبہ تصنیف و تالیف میں ملازم رکھا۔ دوسری کتاب قصہ لیلی مجنوں ہے۔ یہ حضرت امیر خسرو کی فارسی مثنوی لیلی مجنوں کا اردو ترجمہ ہے، جو 1214 ہجری میں شائع ہوئی۔ تیسری حیدر بخش حیدری کی مشہور و معروف کتاب طوطا کہانی ہے۔ طوطا کہانی سنسکرت زبان کی ایک پرانی کتاب شکاسب طتی ہے، جس کے معنی طوطے کی کہی ہوئی 70 کہانیاں ہیں۔ اس کو سب سے پہلے مولانا ضیاء الدین بخشی نے 1330 میں فارسی میں منتقل کیا تھا۔ اس فارسی ترجمے کا نام طوطی نامہ تھا۔ ملا سید محمد قادری نے طوطی نامہ کا فارسی میں ایک اور خلاصہ تحریر کیا، اور حیدر بخش حیدری نے اس خلاصے کا ترجمہ اردو میں کیا، جو طوطا کہانی کے نام سے 1801 میں فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوا۔ اب چوتھی کتاب حیدر بخش حیدری کی بے حد مشہور ہے، آرائش محفل۔ یہ حیدر بخش حیدری نے 1801 میں فارسی قصے کو سلیس اردو میں شائع کیا۔ پانچویں ہفت پیکر حضرت نظام الدین گنجوی کی مشہور فارسی مثنوی ہے۔ چھٹی کتاب تاریخ نادری، جس کو حیدری نے اس کتاب کا اردو ترجمہ 1223 میں کیا۔ ساتویں کتاب گلشن ہند، حیدر بخش حیدری نے اس نام سے اردو شعراء کا ایک تذکرہ لکھا تھا۔ لطف یہ ہے کہ مرزا علی لطف اور حیدری نے اپنے تذکرے کا نام گلشن ہند ہی رکھا ہے، اور دونوں تقریباً ایک ہی زمانے میں تالیف ہوئے ہیں۔ یہ تھا فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مشہور ادیبوں کا مختصر جائزہ۔ اب لیجیے آپ کے سامنے میں اعادہ پیش کرتا ہوں، اور اس پہ سوال جواب ہیں۔ آپ کو اس کے سوال جواب میں سوال آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ سب سے پہلا ہم سوال کرتے ہیں کہ پہلا درویش کون تھا اور اس کی شادی کس سے ہوئی؟ جی ہاں، پہلا درویش کون تھا اور اس کی شادی کس سے ہوئی؟ آپ کو شاید معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہے تو لیجیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلا درویش یمن کے مشہور سوداگر کا لڑکا تھا، اور اس کی شادی دمشق کی شہزادی سے ہوئی تھی۔ اب دوسرا سوال کہ دوسرا درویش کہاں کا تھا اور اس کی شادی کس سے ہوئی؟ دوسرا درویش کہاں کا تھا اور اس کی شادی کس سے ہوئی؟
شاید یہ آپ کو معلوم ہوگا، اور اگر نہیں معلوم ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے فارس کا شہزادہ تھا دوسرا درویش، اور اس کی شادی بصرہ کی شہزادی سے ہوئی تھی۔ اب آپ کو صحیح جواب آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ اب آپ تیسرا سوال لکھنے کے لیے تیار ہو جائیے کہ تیسرا درویش کون تھا اور اس کی شادی کس سے ہوئی۔ تیسرا درویش کون تھا اور اس کی شادی کس سے ہوئی؟ شاید اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہوگا۔ اچھا نہیں ہے تو لیجئے آپ اس کا جواب سن لیجئے۔ یہ عجم کا شہزادہ تھا، اس کی شادی فرہنگ کی شہزادی سے ہوئی۔ تیسرا درویش کون تھا؟ عجم کا شہزادہ تھا، اس کی شادی فرہنگ کی شہزادی سے ہوئی تھی۔ باغ و بہار کا چوتھا درویش اور آخری درویش، اس کی شادی کس سے ہوئی اور یہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ چوتھا درویش کہاں کا رہنے والا تھا اور اس کی شادی کس سے ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے چوتھا درویش چین کا شہزادہ تھا، اس کی شادی پیر مرد عجمی کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ ناظرین، اب آئیے پانچواں سوال پیش خدمت ہے کہ باغ و بہار کا مرکزی کردار کس کا ہے؟ باغ و بہار کا مرکزی کردار کس کا ہے؟ صحیح جواب ہے آزاد بخت۔ چھٹا سوال، خواجہ شک پرست بختیار مبارک کس داستان کے کردار ہیں؟ خواجہ شک پرست بختیار مبارک کس داستان کے کردار ہیں؟ صحیح جواب باغ و بہار۔ یہ مشہور کردار باغ و بہار داستان کے ہیں۔ ابھی آپ نے باغ و بہار کا جائزہ لیا اور معلوم ہوا کہ یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے، تو آئیے اب اس پر ہم ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ باغ و بہار کس کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ باغ و بہار کس کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کہ باغ و بہار امیر خسرو کی فارسی کتاب قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ باغ و بہار امیر خسرو کی فارسی کتاب قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ میر امن نے بھی خود کہا ہے کہ میں نے باغ و بہار لکھتے وقت امیر خسرو کی فارسی کتاب قصہ چہار درویش کو سامنے رکھ کر اردو ترجمہ کیا تھا۔ ناظرین، اب آئیے ہم آپ کو 8ویں سوال کی طرف لیے چلتے ہیں۔ باغ و بہار کس سن میں پہلی بار شائع ہوئی؟ باغ و بہار کس سن میں پہلی بار شائع ہوئی؟ اس کا صحیح جواب آپ کو ضرور معلوم ہوگا، ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، ذہن میں کر لیجئے، اور اگر یاد نہیں ہے تو ہم آپ کو اس کا صحیح جواب بتاتے ہیں کہ باغ و بہار 1803 میں کلکتے سے پہلی بار شائع ہوئی۔ آج کا نواں سوال ہے، باغ و بہار میر امن نے کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ باغ و بہار میر امن نے کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ یہ بہت آسان سوال ہے اور امید ہے آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا ہوگا۔ باغ و بہار میر امن نے جان گل کرائست کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اب آئیے 10ویں سوال کی طرف ہم چلتے ہیں کہ باغ و بہار کے علاوہ میر امن کی دوسری تصنیف کون سی ہے؟ باغ و بہار کے علاوہ میر امن کی دوسری تصنیف کون سی ہے؟ یعنی باغ و بہار کے علاوہ میر امن نے دوسری کتاب کون سی لکھی تھی؟ جی ہاں، اس کا صحیح جواب ہے گنج خوبی۔ گنج خوبی، باغ و بہار کے بعد جو کتاب لکھی میر امن نے اس کا نام ہے گنج خوبی۔ دوستو ساتھیو، آپ آگے دیکھیے کہ ہم
کتنا آسان سوال آپ سے کرنے جا رہے ہیں کہ شاید ہے کہ آپ کو آسانی سے اس کا جواب مل جائے گا کہ جان گل کرائسٹ سے میر امن کی ملاقات کس نے کرائی؟ جان گل کرائسٹ سے میر امن کی ملاقات کس نے کرائی؟ صحیح جواب ہے میر بہادر علی حسینی۔ جی ہاں، میر بہادر علی حسینی نے میر امن کی ملاقات فورٹ ولیم کالج کے سربراہ جان گل کرائسٹ سے کرائی تھی۔ اب 12واں سوال دیکھیے، میر امن نے کتنی کتابیں تصنیف و تالیف کی؟ میر امن نے کتنی کتابیں تصنیف و تالیف کی؟ جواب ہے 2 کتابیں۔ وہ 2 کتابیں کون سی ہیں؟ پہلی باغ و بہار اور دوسری گنج خوبی۔ صرف 2 ہی کتابیں تصنیف و تالیف کی ہیں، اس کے علاوہ ان کے کسی نثری کارناموں کا پتہ نہیں چلتا۔ اب آئیے 13ویں سوال کی طرف ہم آپ کے پاس پہنچتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ گنج خوبی کس کی تصنیف ہے؟ گنج خوبی کس کی تصنیف ہے؟ جواب میر امن۔ میر وائز حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ میر امن نے کس نام سے کیا؟ یہ 14واں سوال ہے۔ ناظرین، میر وائز حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ میر امن نے کس نام سے کیا؟ گنج خوبی کے نام سے کیا۔ اس کا صحیح جواب ہے گنج خوبی۔ 15ویں سوال کی طرف ہم چلتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کا افتتاح کس سن میں ہوا؟ فورٹ ولیم کالج کی بنیاد کس سن میں رکھی گئی؟ صحیح جواب ہے 10 جولائی 1800 کو لارڈ ویلزلی نے رکھی۔ 16واں سوال، فورٹ ولیم کالج میں شعبہ اردو کے صدر کا نام کیا ہے؟ جس کا جواب ہے جان گل کرائسٹ۔ جو سوال دیے گئے ہیں مجھے امید ہے کہ اس کے جواب آپ نے لکھ لیے ہوں گے۔ اب آئیے 17واں سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ طوطا کہانی کس کی تصنیف ہے؟ طوطا کہانی کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے حیدر بخش حیدری۔ یہ بھی کتاب فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی۔ آرائش محفل کا مصنف کون ہے؟ آرائش محفل کا مصنف کون ہے؟ حیدر بخش حیدری۔ فورٹ ولیم کالج کے 2 مشہور ادیبوں کے نام بتائیں۔ یہ 19واں سوال ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے 2 مشہور ادیبوں کے نام بتائیں۔ نمبر 1 میر امن اور نمبر 2 حیدر بخش حیدری۔ 20واں سوال، قصہ مہر و ماہ کا مصنف کون ہے؟ قصہ مہر و ماہ کا مصنف حیدر بخش حیدری ہیں۔ تذکرہ گلشن ہند کا خالق کون ہے؟ تذکرہ گلشن ہند کا خالق کون ہے؟ مرزا علی لطف۔ آئیے 22ویں سوال پر چلتے ہیں۔ میر بہادر علی حسینی کی وہ 2 تصانیف کے نام لکھیے۔ نمبر 1 نثر بے نظیر اور نمبر 2 تاریخ اسلام۔ یہ ہیں ان کے صحیح جواب۔ 23واں سوال ہے، نہال چند لاہوری نے فورٹ ولیم کالج میں رہ کر کون سی کتاب تصنیف کی؟ نہال چند لاہوری نے فورٹ ولیم کالج میں رہ کر کون سی کتاب تصنیف کی؟ اس کا جواب صحیح ہے مذہب عشق۔ مذہب عشق کتاب تصنیف کی۔ اب آج کا 24واں اور آخری سوال آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ گل کرائسٹ کی 2 مشہور کتابوں کے نام بتائیں۔ کہ گل کرائسٹ کی 2 مشہور کتابوں کے نام بتائیں۔ صحیح جواب نمبر 1 انگریزی ہندوستانی لغت اور دوسری اردو کی صرف و نحو۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور آپ نے اس کو بڑے غور سے سنا۔ امید ہے کہ آپ کے ذہن میں بھر گیا ہوگا اور اس سے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ
اضافہ ہوگا، اور امید ہے کہ آپ اس کو پڑھ کر اور اس کو سن کر اور اپنے امتحان کی تیاری اچھی طرح کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔